اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں اس کا عنوان ہے بادشاہ کا گمشدہ پیالہ۔ جی، اور یہ ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ بالکل، اور اس جائزے کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی ذرائع موجود ہیں نا، وہ دراصل سورہ یوسف کے 3 انتہائی ڈرامائی آیات ہیں، یعنی آیات 70، 71 اور 72۔ صحیح، اور یہ آیات واقعی بہت تفصیلی ہیں۔ ہاں، تو ہمارے اس مطالعے کا مقصد اس مختصر لیکن حیران کن واقعے کی نفسیات اور انسانی رویوں کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سامان کی ایک عام سی فراہمی، مطلب ایک پرسکون الوداعی لمحات، اچانک چوری کے ایک سنگین الزام میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ سارا معاملہ ایک غیر معمولی شاہی انعام کے اعلان تک کیسے پہنچتا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اس کی شروعات ایک ایسے منظر سے کرتے ہیں جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک مسافر کسی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود ہے۔ سیکیورٹی کے بعد کا منظر۔ ہاں نا، اس کا سامان چیک ہو چکا ہے، کلیئرنس مل چکی ہے، اہلکاروں نے اس کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی سے بات کی ہے، اور وہ بالکل مطمئن ہو کر اپنے جہاز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مطلب اس کے ذہن میں صرف اپنے گھر واپسی کا خیال ہے۔ بالکل ایک سکون کی حالت ہے۔ اور پھر اچانک ہر طرف سائرن بجنے لگتے ہیں، چاروں طرف سے سیکیورٹی گارڈز بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اس مسافر اور اس کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور سب کے سامنے ایک لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ پورا گروہ دراصل خطرناک مجرموں پر مشتمل ہے۔ ارے باپ رے! وہ جو چند لمحے پہلے کا سکون تھا نا، وہ پلک جھپکتے ہی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔ وہ صدمہ، وہ الجھن، مطلب اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اور بالکل یہی صورتحال ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد ہے۔ یہ تشبیہ اس واقعے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کہانی کی شروعات ایک بہت ہی منظم اور ہمدردانہ عمل سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ قافلے والوں کا سامان ان کے لیے تیار کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی ضرورت پوری کی گئی اور انہیں باقاعدہ رخصت کیا جا رہا تھا۔ لیکن پھر اس پرسکون سطح کے نیچے ایک انتہائی خاموش حرکت ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ پینے کا ایک پیالہ، جسے متن میں السقایا کہا گیا ہے، وہ نہایت ہوشیاری اور خاموشی سے ایک خاص شخص کے سامان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ متن میں اس کے لیے رحلو اخی یعنی بھائی کے سامان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہ تو کوئی عام بھائی نہیں تھا نا۔ جو لوگ اس کہانی کے پس منظر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قافلے میں موجود سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ جسے اس کا والد کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تو یہ پیالہ محض اتفاقی طور پر کسی بھی بوری میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ یہ ایک بہت ہی نپا تلا اور ہدف بنا کر کیا گیا جذباتی وار تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس خاموش اور پوشیدہ عمل کے فوراً بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک منادی کرنے والا، یعنی ایک سرکاری اہلکار، زور سے پکار کر کہتا ہے، ایتھل عیرو انکم لسارقون، یعنی اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو۔ بالکل، اور یہ وہی ہوائی اڈے پر بجنے والے سائرن والی صورتحال ہے۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک طرف اتنی خاموشی سے انفرادی سامان میں چیز رکھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اتنا اونچا اور اجتماعی الزام لگایا جا رہا ہے۔ مطلب اس تضاد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس منظر کی کوریوگرافی دراصل ایک بہت ہی سوچی سمجھی نفسیاتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ جب کسی انفرادی شخص پر الزام لگتا ہے تو گروہ کے باقی لوگ تماشائی بن جاتے ہیں یا ہمدردی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب منادی کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ اے فلاں شخص تم چور ہو، بلکہ اس نے پورے قافلے کو مخاطب کیا، ایتھل عیرو یعنی اے قافلے والو، تو اس نے ایک ہی لمحے میں پورے گروہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ جی، اس نے سب کی عزت، ان کی جان اور ان کی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس عمل سے اس نے اس قافلے کے اجتماعی سکون کو، ان کے اعتماد کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی جھٹکا ہے جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو وقتی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل، بندہ سن ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے تو انسانی دماغ کو یہ سمجھنے میں ہی وقت لگ جاتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے، اور یہی وہ الجھن اور دباؤ تھا جو الزام لگانے والے پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو
اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اگر ہم عام انسانی نفسیات کا مشاہدہ کریں تو جب انسان پر اچانک کوئی بہت بڑا اور جھوٹا الزام لگتا ہے نا، خاص طور پہ کسی اجنبی جگہ پر، تو عموماً پہلا رد عمل انتہائی جذباتی ہوتا ہے۔ بے شک، ایک دم دفاعی پوزیشن لے لیتے ہیں لوگ۔ بالکل، لوگ چیخنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یا پھر گھبراہٹ میں اپنا سارا سامان الٹ دیتے ہیں تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں۔ بعض اوقات تو لوگ ڈر کے مارے بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس زبردست عوامی الزام کے بعد منطقی طور پر تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ قافلے میں ایک افراتفری مچ جاتی، لیکن ان کا رد عمل اس سے قطعی مختلف تھا۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر منظرنامے سے جوڑیں نا تو یہ واقعی اس پوری داستان کا ایک بہت ہی کلیدی اور حیران کن موڑ ہے۔ ان کا رد عمل اس نفسیاتی دباؤ کے بالکل برعکس تھا جو ان پر ڈالا گیا تھا۔ یعنی وہ بالکل نہیں گھبرائے؟ جی، انہوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا، وہ بھاگے نہیں اور نہ ہی انہوں نے جذباتی قسمیں کھائیں۔ متن کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں، قالو وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، اچھا، یعنی انہوں نے مڑ کر ان الزام لگانے والوں کی طرف رخ کیا اور انتہائی سادگی سے پوچھا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ لیکن ذرا رکیے، اس پر تو بحث ہو سکتی ہے نا؟ کیا واقعی یہ ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر کوئی مجرم ہو اور وہ پکڑا جائے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ حالات کو ٹالنے کے لیے یا کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بننے کی اداکاری کرے؟ وقت گزاری کے لیے۔ ہاں، وہ پوچھیں کہ ارے کیا گم ہو گیا ہے؟ کیا یہ ایک دفاعی حکمت عملی نہیں ہو سکتی؟ ہم اسے محض خالص بے گناہی کی علامت کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی عمدہ اور گہرا سوال ہے۔ اگر ہم صرف ان کے الفاظ کیا گم ہوا ہے پر غور کریں تو یہ واقعی ایک چال معلوم ہو سکتی ہے، لیکن متن ہمیں صرف ان کے الفاظ نہیں بتا رہا بلکہ ان کی باڈی لینگویج کو، ان کے جسمانی تاثرات کو بھی واضح کر رہا ہے۔ اچھا، باڈی لینگویج بھی؟ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں جھوٹ اور سچ کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ متن میں ایک مخصوص لفظ استعمال ہوا ہے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ۔ اس کا مطلب محض گردن موڑ کر دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے پوری توجہ، کھلے پن اور پورے جسم کے رخ کے ساتھ ان کا سامنا کرنا۔ ارے واہ! تو یہ لفظ ایک پوری تصویر پیش کر رہا ہے۔ بالکل، جب کوئی شخص مجرم ہوتا ہے یا وہ وقت گزاری کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جسمانی حرکات میں ایک پوشیدہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ نظریں چراتا ہے، اس کا رخ تھوڑا سا ترچھا ہوتا ہے، جیسے وہ کسی بھی لمحے بھاگنے کے لیے تیار ہو۔ ہاں، وہ پوری طرح فیس نہیں کرتا آپ کو۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے گھوم کر سیدھا الزام لگانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ یہ رویہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کو اپنے اندر ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ یہ تو واقعی ایک زبردست نکتہ ہے، یعنی ان کی جسمانی حرکات ان کے الفاظ سے زیادہ زوردار تھیں۔ اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان کا سوال انتہائی موضوع تھا۔ انہوں نے جذبات کو بیچ میں نہیں لایا۔ یعنی وہ ناراض نہیں ہوئے؟ جی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمیں چور کہنے کی، یا کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں۔ انہوں نے جذبات کو ایک طرف رکھ کر سیدھا حقائق پر بات کی۔ ایک طرح سے انہوں نے صورتحال کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ منادی کرنے والے نے ایک بم گرا کر انہیں الجھانا چاہا، لیکن انہوں نے جذبات میں بہنے کے بجائے ایک منطقی اور ٹھوس سوال پوچھ کر گیند واپس ان کے کورٹ میں بھیج دیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس غیر متوقع صورتحال میں بھی اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ قافلے کے اس منطقی اور نپے تلے سوال کے بعد اب الزام لگانے والوں کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ظاہر ہے اب تو جواب دینا پڑے گا۔ بالکل، کس چیز کی بنیاد پر اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا گیا ہے؟ اور وہ جواب دیتے ہیں، نفقدو سواع الملک، یعنی ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پا رہے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد وہ ایک ایسا اعلان کرتے ہیں جو اس پوری صورتحال کی کشش کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا اعلان۔ ہاں، وہ کہتے ہیں وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، یعنی جو کوئی بھی اسے تلاش کر کے لائے گا اسے انعام کے طور پر ایک اونٹ کا بوجھ، غلہ یا سامان ملے گا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اس انعام کے حجم اور اس وقت کے معاشی حالات پر غور کریں تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ایک اونٹ کا بوجھ غلہ خاص طور پر قحط اور قلت کے اس دور میں کسی بھی شخص کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ حل کر سکتا تھا۔ بالکل، وہ تو ویسے ہی غلہ لینے آئے تھے۔ جی، تو یہ کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں تھا، یہ ایک پوری زندگی بدل دینے والی پیشکش تھی۔
اور سب سے کمال کی بات تو مجھے ان الفاظ کے چناؤ میں لگتی ہے۔ مطلب جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا تو متن میں اس برتن کے لیے السقایت کا لفظ استعمال ہوا تھا، یعنی محض ایک پینے کا برتن، ایک کپ۔ ہاں، السقایا۔ لیکن جب ریاست کا اہلکار اعلان کر رہا ہے کہ کیا گم ہوا ہے تو وہ اسے پینے کا برتن نہیں کہتا، وہ اسے سوا الملک کہتا ہے، یعنی بادشاہ کا پیمانہ۔ یہ تو سیدھا سیدھا بیانیے کی تبدیلی ہے نا، ایک ہی چیز کو دو مختلف زاویوں سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ اقتدار کے ابلاغ کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب وہ چیز چھپائی جا رہی تھی تو وہ محض ایک روزمرہ استعمال کی چیز تھی، لیکن جب اس کی گمشدگی کو ایک بڑے واقعے کے طور پر پیش کرنا تھا تو اسے سوا الملک بنا دیا گیا، یعنی اس کی اہمیت بڑھا دی گئی۔ بالکل۔ قدیم معاشروں میں بادشاہ کا پیمانہ صرف غلہ ناپنے کا برتن نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ریاست کی معاشی طاقت، عدل و انصاف اور بادشاہ کے اختیار کی ایک علامت ہوتا تھا۔ تو یہ صرف ایک برتن کی چوری نہیں رہی۔ جی ہاں، اس کی گمشدگی کا مطلب یہ نکالا گیا کہ بادشاہت کے وقار پر حملہ ہوا ہے۔ اس لفظی تبدیلی کے ذریعے انہوں نے ایک عام سی چوری کو ریاست کے خلاف ایک سنگین جرم میں تبدیل کر دیا۔ یہ تو واقعی بیانیے کو کنٹرول کرنے والی بات ہے کہ کیسے عوام میں مطلوبہ رد عمل پیدا کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا اعلان کیا جاتا ہے۔ انعام بتانے کے فوراً بعد اعلان کرنے والا شخص مزید کہتا ہے وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جس کا مطلب ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی انوکھی بات ہے نا، مطلب ایک طرف بادشاہ کا نام استعمال ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایک عام اہلکار اپنی ذاتی ضمانت دے رہا ہے۔ ہم اس کی تشبیہ آج کے دور کی کسی مثال سے بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے تصور کریں کہ آپ کسی بڑی کمپنی کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں، وہاں باریک حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ 100% رقم کی واپسی کی گارنٹی۔ اب ایک عام صارف عموماً اس پر پورا یقین نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کمپنی بعد میں کوئی قانونی بہانہ بنا کر مکر جائے گی۔ ہاں، وہ شرائط و ضوابط والی بات آ جاتی ہے۔ بالکل، لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس کمپنی کا CEO خود کیمرے کے سامنے آئے اور کہے کہ اگر آپ کو یہ چیز پسند نہ آئے تو میرے ذاتی نمبر پر کال کریں، میں اپنی جیب سے آپ کے پیسے واپس کروں گا، تو اس کا اثر بالکل مختلف ہوگا۔ وہ ادارہ جاتی گارنٹی سے بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کیا یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ یہ تشبیہ اس معاملے کی روح کو بالکل درست انداز میں پکڑتی ہے۔ جب کوئی ریاست یا نظام اعلان کرتا ہے کہ حکومت یہ انعام دے گی تو اس میں عموماً ایک دفتری سرد مہری ہوتی ہے۔ ہاں، عوام کو سرکاری وعدوں پر شک ہی ہوتا ہے۔ بالکل، لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں انعام ملے گا بھی یا ہمیں ہی الٹا تفتیش میں الجھا دیا جائے گا۔ لیکن جب اسی محکمے کا اہلکار آگے بڑھ کر اپنا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میں ذاتی طور پر اس کا ضامن ہوں، تو وہ ایک بے چہرہ اور سرد نظام کے اندر ایک انسانی روح شامل کر دیتا ہے۔ مطلب وہ ذاتی یقین دہانی کرا رہا ہے۔ جی، یہ محض اعتماد پیدا کرنے کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ڈھونڈنے والوں کے لیے کشش کو ہر ممکن حد تک بڑھایا جائے۔ یعنی وہ بے وقت کئی نفسیاتی تاروں کو چھیڑ رہے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ذرا اس پوری صورتحال کی ساخت پر نظر ڈالیں۔ ایک طرف ایک شدید خوف ہے کہ آپ سب چور ہیں اور آپ کی جان خطرے میں ہے۔ ایک طرف ڈر اور دوسری طرف ایک انتہائی پرکشش لالچ یا ترغیب ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی اسے نکال کر دے دے تو اسے یہ بہت بڑا انعام ملے گا، جس کی ایک مضبوط ذاتی ضمانت بھی موجود ہے۔ یہ نفسیات کی اصطلاح میں انعام اور سزا کی ایک بہت ہی کلاسک مثال ہے۔ بالکل، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ جی، انہوں نے قافلے والوں کو ڈرا بھی دیا، انہیں بادشاہ کے نام سے معروف بھی کر دیا اور انہیں ایک ایسا لالچ بھی دے دیا جس سے انکار کرنا اس معاشی صورتحال میں تقریباً ناممکن تھا۔ یہ واقعہ واقعی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح پیچیدہ حالات کو ایک ترتیب وار حکمت عملی سے سنبھالا یا الجھایا جاتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں نا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سامان باندھنے جیسے پرسکون عمل کے دوران ایک خاموش حرکت نے ایک بہت بڑے واقعے کی بنیاد رکھی۔ بالکل، ایک چھوٹا سا خاموش عمل اور اتنا بڑا طوفان۔ ہاں،
اور ہم نے یہ سمجھا کہ کس طرح ایک اجتماعی اور عوامی الزام نے صورتحال کو دھماکہ خیز بنا دیا، لیکن اس کے جواب میں قافلے والوں نے جذبات میں بہنے کی بجائے کمال اعتماد اور سیدھی باڈی لینگویج کے ساتھ اس کا سامنا کیا، جو کہ بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اور پھر ہم نے یہ گہرا مطالعہ کیا کہ کس طرح الفاظ کے چناؤ نے ایک عام پیالے کو ریاست کی سب سے اہم علامت میں بدل دیا، اور کیسے ایک شخص کی ذاتی ضمانت نے ایک سرکاری اعلان کو ایک ناقابل تردید پیشکش بنا دیا۔ یہ پورا منظر انسانی نفسیات، دباؤ میں فیصلہ سازی اور اداروں کے ابلاغی طریقوں کا ایک مکمل اور جامع نصاب ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حالات ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہر رد عمل کے پیچھے ایک گہری سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس شاندار گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری اور قدرے چبھتا ہوا خیال ذہن میں ابھرتا ہے، جو آج کی ہماری اس بحث سے ہی جنم لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس پوری صورتحال کو بڑی مہارت سے ایک بحران کے طور پر تشکیل دیا گیا، حالانکہ پیالہ تو جان بوجھ کر خود ہی رکھا گیا تھا نا؟ ہاں، وہ بحران تو مصنوعی تھا۔ بالکل۔ تو یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اگلی بار جب ہم کسی بڑے ادارے، ریاست یا کسی طاقتور مقتدرہ کی طرف سے کسی اچانک پیدا ہونے والے ہنگامے اور پھر اس کے فوری حل یا انعام کا اعلان سنیں تو ہم ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہاں، کیا وہ واقعی کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، یا وہ اپنے کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا ہی ایک گمشدہ پیالہ تخلیق کر رہے ہیں؟ کیا یہ بحران حقیقی ہے یا محض ایک سوچی سمجھی کوریوگرافی جس کا مقصد عوام کی نفسیات کو ایک خاص سمت میں موڑنا ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اوراق سے نکل کر ہماری آج کی دنیا کے کئی حقائق پر بھی سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ خیر، اس تفصیلی جائزے میں اس گہرے اور دلچسپ سفر پر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگلے جائزے میں ایک نئے اور فکر انگیز موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔